اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول کی تعریف۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ ناول انگریزی کا لفظ ہے جو اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے ماخوذ ہے۔ ناول کے معنی نیا، انوکھا یا چھوتا کے ہیں، مگر ادب کی اصطلاح میں ناول سے مراد وہ قصہ لیا جاتا ہے جس میں واقعات خلاف قیاس نہ ہوں۔ داستان کے برعکس ناول کی بنیاد حقیقت اور فطرت پر اٹھائی جاتی ہے اور فرضی خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ناول کا موضوع انسان ہے۔ آج کا انسان طرح طرح کے حالات و واقعات سے دوچار ہوتا ہے اور متنوع مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ناول ان سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس بنا پر ناول کو کئی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں: 1 اصلاحی ناول، 2 سماجی ناول، 3 سیاسی ناول، 4 تاریخی ناول، 5 مہماتی ناول، 6 جاسوسی ناول، 7 نظریاتی ناول۔ مربوط قصہ ناول کی بنیاد ہے، جب کہ سلاست اور روانی ناول کی ضرورت ہوتی ہے۔ قصے کی مختلف کڑیوں کو کسی خاص ترتیب سے جوڑنے کا نام پلاٹ ہے۔ ناول کی کہانی کو مختلف کرداروں کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کردار جس مرکزی کردار کے گرد گھومتے ہیں اس کو ہیرو کا نام دیا جاتا ہے۔ ناول نگارنے میں اسلوب کی بھی بہت اہمیت ہے اور کرداروں کے مابین مکالموں اور منظر نگاری سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن بہرکیف ناول کسی مقصد کے تحت لکھا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا سب سے پہلا ناول نگار اور ان کے نام میرات العروس 1869 کو پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اس کے علاوہ بھی کئی ناول لکھے جن میں توبۃ النصوح اور ابن الوقت شامل ہیں، تاہم ان کے تمام ناول مقصدی اور اصلاحی ہیں۔ اس کے بعد زمانہ حال تک جن ناولوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ان میں مرزا ہادی رسوا کا ناول میرات العروس، امراؤ جان ادا، مولانا عبدالحلیم شرر کا تاریخی ناول فردوس بریں، پریم چند کے ناول میدان عمل، گودان اور بازار حسن، نسیم حجازی کے تاریخ اسلام کے پس منظر میں لکھے گئے ناول محمد بن قاسم، خاک و خون شاہین اور یوسف بن تاشفین، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، خدیجہ مستور کا آنگن، عبداللہ حسین کا اداس، نسل الطاف فاطمہ کا دستک نادو اور بانو قدسیہ کا راجہ گد، ممتاز مفتی کا علی پور کا ایلی، فضل کریم احمد فضلی کا خون جگر ہونے تک، انتظار حسین کا بستی اور مستنصر حسین تارڑ کا ناول بہاؤ اور راگ شامل ہیں۔ ناول آج بھی پڑھی جانے والی صنف ہے، مگر ناول لکھنے کے لیے جس خلوص، لگن، یکسوئی زبان اور فن میں مہارت کی ضرورت ہے، آج کا ادیب شاید ان سے محروم ہے، اس لیے ناول کا مستقبل تابناک نظر نہیں آتا۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔